بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ کے پی کے سے نمائندگی کرتی ہیں شندانہ گلزار تحریک انصاف کی۔ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا کے آئے ہیں یا بھوک ہڑتال واقعی ہے؟ کھانا کھا کے آئے ہیں؟ نہیں جی، ٹائم نہیں تھا۔ نہیں، اگر ٹائم ہوتا پھر کھا لیتے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بھوک ہڑتال کے مغراض و مقاصد؟ دیکھیں، ہمارا لیڈر، پاکستان کا بے گناہ لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی کیس نہیں کیا، وہ انڈر ٹرائل پریزنر بھی نہیں ہے اور اس کو ڈال دیا جیل میں۔ سارے کیسز جھوٹ نکلے، سارے منافقت کے بے حیائی کے کیسز۔ ان لوگوں نے پاکستان سر الٹا کر دیا، عوام کو بھکاری بنا دیا، اور اس بندے کو جیل سے نہیں چھوڑ رہے، کہہ رہے تم باہر جاؤ، تم الیکشن مت کرو، تم پارٹی چھوڑ دو۔ وہ بھگوڑا نواز شریف کی طرح کہ پریس کانفرنس کے بھاگے گا؟ کیوں بھاگے گا؟ وہ بالکل نہیں کرے گا، وہ بیٹھا رہے گا۔ اور کیونکہ وہ بیٹھا ہے تو ہم بھی بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں، ہمارا وطن از ناٹ فار سیل، پاکستان از ناٹ فار سیل، اور عمران خان از ناٹ فار سیل۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھ سکتا ہے، 18 گھنٹے اس کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو ہم کیا خان سے بہتر ہے؟ ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ احتجاج کر رہے ہیں یا عمران خان میرٹ پہ باہر آئے گا؟ عمران خان انشاءاللہ اپنے زور بازو پہ نکلے گا۔ دیکھیں، ریلیف دینی ہوتی تو خان صاحب ڈاکٹر عارف الوی سے کیوں نہ لے لیتے کرمنل پارڈن، بٹ نہیں لے رہے نا، نہیں لیا۔ اچھا، اگر یہ ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک رول آف لا کا فیصلہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا آیا، اگر یہ دوبارہ سے ریفرنس بھیجتے ہیں تحریک انصاف کو بین کا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ججز ایک مرتبہ پھر تاریخ دہرائیں گے؟ اگر کوئی جج یا کوئی بھی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، ذرا خود غلط ہو گیا ہے، اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ عوام کا ملک ہے، عوام ریاست ہے۔ جو عوام جس کو ووٹ دے گی وہی یہ ملک چلائے گا۔ ان لوگوں نے اپنے سارے پینترے کر کے دیکھ لیے، فیل ہو گئے۔ میں ابھی یہی کہہ رہی تھی کسی اور کو کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ ڈگی والا۔ سی ایم کون ہے؟ 17 ووٹوں والی، 17 سیٹوں والی ٹک ٹاکر۔ پریزیڈنٹ کون ہے؟ جس کا پاکستان کے سب سے گھنونے گناہ میں ہاتھ تھا۔ اور جو جیل میں بیٹھا ہے مسٹر 804، اس کی عزت دنیا میں گونج رہی ہے۔ 804 از بیکم اے برانڈ۔ اس کی ٹی شرٹس لوگ پہنتے ہیں، امریکہ میں گاڑیوں پہ لگاتے ہیں، یورپ میں لگاتے ہیں۔ اس کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں، اس کے نام سے پیسے آ رہے ہیں، اس کے نام سے صدقے آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، عہدہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود دیتے ہیں، عزت رب العالمین دیتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کی جو آواز ہے وہ واشنگٹن ڈی سی اور کیپٹل ہل تک سنی جا رہی ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کے بارے میں بتائیے۔ تو میری بات سنیں، آپ لوگ ٹی وی پہ لمبے بھاشن ہے، او ہیومن رائٹس اینڈ ماسا امینی ان ایران، اینڈ کیا نام ہے یہ بچی جو تھی افغانستان کی بچیاں اسکول نہیں پڑھ رہی، لیکن ہمارے ملک میں طیبہ راجہ کو بالوں سے کھینچا جائے تو کسی کو رینگی نہیں، جوئی نہیں رہیں گی۔ اچھا، ہماری ڈاکٹر یاسمین کے شیشے توڑے گاڑی کے، ہماری خواتین کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، خان کی بہنوں پہ کتنے کیس ہیں، ہمارے ورکرز پہ، عالیہ حمزہ پہ۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب متاثرین ہیں، ہم سب کی عورتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا۔ تو جب ایک ملک غیا اور غیرت سے پاک ہو جائے گا تو باہر والا تو آپ پہ ہنس ہی سکتا ہے۔ باہر والے کے سامنے تو اپنے آپ کو ان لوگوں نے کارٹون بنا دیا، اپنا ایک مذاق بنا دیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم عزت ان کی پامال کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بھگتے ہیں پھر۔ لاسٹلی بتائیے گا، مخصوص نشستوں پہ یہ عمل درآمد نہیں کر رہے، خواتین کے جو رائٹس ہیں وہ خواتین کے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، تو خود وزارت اعلیٰ سنبھالی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے وہ خواتین کے حق سلب کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ یہ وہی خاندان ہے، یہ ہم اسے کیا بولتے ہیں، ڈرامے باز شریف، کیونکہ سب کے نام کے اندر آز آتا ہے نا۔ ڈرامے باز شریفوں نے تو، اگر آپ کو یاد، ایک زمانے میں 16ویں ترمیم آئین میں ڈالی تھی کہ ہم پاکستان کی رائل فیملی بنیں گے، وہ تو شکر ہے سینٹ میں فیل ہو گئی۔ ان لوگوں کو کوئی جمہوریت سے لینا دینی ہے، ووٹ کو عزت دو، مائی فٹ۔ ان کو بادشاہ بننا ہے، وہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے۔ یہ عوام کا ملک ہے، عوام کے پیسوں سے یہ لوگ 8 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں۔ چاچا بولتا ہے کہ جی میرا باپ تو ہارڈ ورکنگ آدمی تھا، بزنس مین تھا، غریب تھا، اور گرینڈ ڈاٹر بولتی ہے ہم تو پیدائشی رہی سے۔ تو بہن، گھر میں اپنے پہلے نوٹس کمپیئر کر لو، جو بولنا ہوتا ہے پہلے سوچ کے بولا کرو۔ بھوک ہڑتال جاری ہے، میں دیکھ رہا ہوں سارے سینئر سٹیزنز ہیں، ٹمپریچر آؤٹ سائڈ کا مجھے خود پسینے آئے ہوئے ہیں، تو میں حالانکہ سینئر سٹیزن نہیں ہوں 60 سال کا، لیکن پھر بھی یہ سروائیو کر رہے ہیں۔ یہ حوصلہ ہے، محبت ہے خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ خان پاکستان کا سچا بیٹا ہے، حیا والا بیٹا ہے، پاک بیٹا ہے، نیک بیٹا ہے، عزت والا بیٹا ہے۔ اس کے لیے سر بھی قربان، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، سارے قربان۔ بہت شکریہ شندانہ، ہمارے ساتھ ہی بتا رہی تھی۔ ہم آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو بھوک ہڑتال ہے وہ جاری ہے۔
اس وقت ابھی شیخ وقاص اکرم کو اگر ہم تلاش کریں، شیخ وقاص اکرم کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں تو شیخ وقاص اکرم کی طرف آ جائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا سا راستہ دیں گے، آ جائیں جی ادھر آ جائیں، شیخ وقاص اسلم کو تلاش کرتے ہیں سر، تھوڑا سا راستہ دیں گے. لائیو چل رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے. ثاقب فرنٹ رپورٹس بیورو چیف سر، خیریت؟ شیخ وقاص اکرم صاحب کے پاس ہم پہنچے ہیں، ان سے بات کریں گے. یہ ینگ جنریشن کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح جرأت سے کوئی نہیں بولا. بھٹو صاحب بات کرتے تھے. سر السلام علیکم، بتائیے گا خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، تمام کے تمام ایم این ایز پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز آف دا فلور، آن دا فلور، خاموش ووٹر خان کا جو خان کی سب سے بڑی طاقت ہے جس نے اس کے ایم این ایز کو یہاں بٹھایا، سب اپنے وکلا عدالتوں کے اندر سب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. وکلا محاذ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، سب کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا جیسے کہ لوگوں کو عادت ہے، کیونکہ یہ ڈیٹ والا سلسلہ ہے نہیں. عدالتی کیسز ہیں اور اوپر سے جعلی ہے، جھوٹے ہیں، فسطائیت ہے، بدماشی ہے. تو جدوجہد ہے. انشاءاللہ جلد از جلد ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں اور خان صاحب کو باہر نکالیں. اگر عوام جو ہے، جو ووٹر ہے، جس کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے، وہ اگر مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یا کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی جماعت کو ووٹ نہیں دینا چاہتی، تو یہ کیوں زبردستی روکنا چاہتے ہیں؟ کیوں رائٹ ٹو ووٹ چھیننا چاہتے ہیں پبلک سے؟ پبلک پی ٹی آئی کو دینا چاہتی ہے. گندے ہیں، بے شرم ہیں. یہ چھوٹے لفظ نہیں، چھوٹے لفظ ہیں. اب میں کیا اس وقت بڑے لفظ میں کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے غیر پارلیمانی ہو جائے گا. بڑے نہ کہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہی تو ان کو خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو لوگوں کی بچیوں کو بے گناہ انہوں نے کیوں جیلوں میں کیا ہوتا؟ اللہ کا خوف ہوتا تو معصوم بے گناہ ورکر کو اندر کیوں کیا ہوتا؟ اللہ کا خوف ہوتا تو عمران خان کی سیٹیں اس سے کھینچ کے، چھین کے، ڈاکہ مار کے یہ بے شرمی سے یہاں کیوں وزیر اعظم بنے ہوئے ہوتے؟ اللہ کا خوف بھی تو نہیں ہے. مگر بہرحال اللہ ہمیں ہمت دے، استقامت دے. سارے لوگ اپنی اپنی حیثیت میں ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ خیر. لاسٹلی تحریک انصاف پہ یہ پابندی لگا سکیں گے؟ ان کا باپ بھی نہیں لگا سکتا پابندی. میں نے کہا ان کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا تحریک انصاف پہ. ان کی شکلیں ہی نہیں ہے پابندی لگانے والی. مارو زور، آ جاؤ. بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم کی بھی آپ نے بات سنی، تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتا.